پیغمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے، یہ عظمتیں تیری، آؤ استقبال کر لے نعرہ تکبیر سے، لرزہ برندام ہے باطل سے شمشیر سے، کسی کی جے بھی جے، ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اتنا سنجیدہ مت ہو جائیے کہ نعرے کا بھی جواب نہ دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بھی اٹھانے کو نہیں بات جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آپ لوگ مصافحہ کرنے آ رہے ہیں، نظر پیش کرنے آ رہے ہیں، ہم آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں. آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں سے مصافحہ نہ کریں، انشاءاللہ میں مصافحہ کر کے پھر جاؤں گا آپ سے، لیکن دوران بیان مصافحہ نہ کریں. میں صلاۃ السلام کے بعد رکوں گا، آپ سب سے مصافحہ کر کے جاؤں گا، آپ گڑبڑ نہ کریں، اطمینان سے بیان سنیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کی سایہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایمان افروز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ معروضات پیش کرنے کی غرض سے حاضر آ گیا ہوں. کچھ باتیں سماعت فرما لیں اور ہو سکتا ہے کہ یہی باتیں دل و دماغ میں اگر اتر جائیں تو کل صبح سے آپ کی زندگی کی رفتار اور آپ کی زندگی میں گفتار کا معاملہ بدل جائے. ہم نے بہت ساروں سے بہت کچھ سیکھا ہے،
اور سیکھ رہے ہیں، لیکن جس سے سیکھنا چاہیے اس سے کچھ نہیں سیکھتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان کی زندگی بے ڈھنگی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے حالات اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر مارے شرم سے گردن نیچے کر لینا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی طریقہ نہیں، نہ جینے کا انداز، نہ گفتگو کا انداز، نہ کھانے کا انداز، نہ پینے کا انداز، نہ بات کرنے کا انداز، نہ محفل کا ادب، کوئی چیز بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اور جس سے سیکھنا چاہیے اس کی طرف تو ہماری توجہ بھی نہیں اور اسے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو میرے پروردگار جل جلالہ کے بہت سارے احسانات ہیں، ہم اس کے احسانات کا بدلہ یا اس کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک احسان میرے پروردگار نے اتنا عظیم فرمایا کہ اس احسان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور اس احسان سے اگر فائدہ اٹھائیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ عز و جل نے اس احسان کو یاد دلایا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا احسان ہے اللہ کا جسے اللہ عز و جل یاد کرنے کے بارے میں فرماتا ہے؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی، یعنی تمہارے پاس ایسی کتاب آئی جو حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن ہے، اگر اس سے تعلق مسلمانوں کا استوار ہو جائے تو اس کتاب کے راستے پر چلنے والا انسان نہ دنیا میں بھٹک سکتا ہے اور نہ دنیا میں اس کی زندگی بے راہ روی کی کبھی شکار ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے تو ہم پکچروں سے راستہ تلاش کرتے ہیں، سیریلوں سے راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جتنی بھی زندگی میں تمہیں نصیحتوں کی ضرورت ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر قسم کی نصیحت موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قرآن کی نصیحت پر عمل کرے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی سید صاحب خطاب فرما رہے تھے، ممکن ہے ان سے پہلے بھی کچھ علماء نے خطاب فرمایا ہو، کبھی آپ کی بستی میں کوئی بڑے بزرگ آ جائیں اور وہ کوئی نصیحت کریں تو آدمی کہے گا ان کی نصیحت پر عمل کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو۔ پتہ چلا ایک انسان، اس کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو اس کی نصیحتوں کو فالو کرے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ اب اللہ عز و جل سب سے بڑے احسان کے طور پر فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا، ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل فرمائی جو کتاب بھی ہے اور حکمت والی کتاب بھی ہے، یہ جو تمہیں نصیحت کرے اس نصیحت پر تم عمل کرو۔ ہم نے قرآن کی نصیحت کو پسے پردہ ڈال دیا، ہم نے قرآن کی نصیحت کو پسے پشت ڈال دیا، ہم چلنا تو چاہتے ہیں لیکن قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سا انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے جب بتانے والا راستہ بتائے اور اس راستے پر چلنے کی بجائے کوئی اور راستے پر اگر چلے گا تو بھٹک جائے گا۔ قرآن کا راستہ سب سے عظیم راستہ ہے، سیدھا راستہ
بتانے والی یہ کتاب ہے. یہ کتاب جس نے بھی اس کتاب کو تھاما اور اس کے ڈائریکشن کو فالو کیا وہ منزل کو بھی پا لیتا ہے, مقصد کو بھی پا لیتا ہے اور مراد کو بھی پہنچ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کتاب پر عمل کراتے رہے, اسی کتاب کی تلاوت کی عادت ڈلواتے رہے, اسی کتاب کے ڈائریکشن پر چلانے کی کوشش کرتے رہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, لوگوں کے دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ کو اگر اللہ کے رسول نے کسی چیز سے دور کیا ہے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے دور کیا ہے. یہ کتاب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ دھل جایا کرتا تھا. اس کتاب کی بنیاد پر کفر کی وادیوں سے نکل کر انسان اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہوتے نظر آئے. بلکہ یہاں تک کہ جنوں کے بارے میں بھی موجود ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو جنوں نے قرآن سننے کے بعد ایمان کی دولت سے بہرہ ہوئے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جنوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. قرآن کہتا ہے کہ جنوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور ہم اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اب زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے, کبھی معبودان باطل کی پرستش نہیں کریں گے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جن قرآن سنے تو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے, کفر قرآن سنے تو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. اے مسلمان, تو قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر کے بھی تو اللہ کی کتاب نہ سننے کا شوق رکھتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب پر چلنے کا شوق رکھتا ہے. آج کا مسلمان کبھی بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا, ناکامی کی دہلیز پر کبھی نہ پہنچتا اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا. میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں, پورے قرآن کو چھوڑیے, اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے ہی, اس پر عمل نہیں ہو رہا. ایک آیت پر دیکھیے صراحت کے ساتھ ہماری قوم کا نوجوان اس آیت کریمہ کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یا اللہ, حضور سے کہلوایا کہ میرے محبوب یہ تمہارے غلام ہیں, تم پر مرمٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں, تم پر سب کچھ لٹانے کی بات کرتے ہیں. ان سے کہہ دو, مومنین کہا گیا, انسان نہیں کہا گیا, مومنین سے کہہ دو, اس لیے کہ جو آپ کو ماننے والا ہے وہ آپ کی بات ضرور مانے گا. توجہ چاہوں گا, حضور سے کہا گیا مومنین سے کہہ دو. کیا کہو کہ یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اے مومنوں, نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. آپ نعرہ لگاتے ہیں, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے, لیکن بات حضور کی نہیں مانیں گے. معاذ اللہ, یہ سچویشن بن گئی. حضور فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچی رکھو. میں کبھی کبھی تو مسلمانوں کی نگاہوں کو دیکھ کر کبھی کبھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ایسے کئی مواقع آئے جہاں پر ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کی آوارہ گردی کو دیکھ کر کے اور ان کی بے راہ روی کو دیکھ کر ہمیں چہرہ پھیر کر کسی دوسری جانب سے چلنے کا خیال پیدا ہوا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں یہ دیکھیں مسلمانوں کے ذمہ دار جا رہے ہیں اور ان کی قوم یہ کر رہی ہے. ہماری قوم کا نوجوان, میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی, تازہ سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ گندی پکچر دیکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں. یہ تازہ لیٹسٹ سروے کے مطابق. حضور فرماتے ہیں نگاہ کو نیچی رکھو, اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. میاں داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے, انکار نہیں. مسواک کا استعمال بھی حضور کی سنت ہے, اس سے بھی انکار نہیں. امامہ شریف باندھنا بھی حضور کی سنت ہے, اس سے بھی انکار نہیں. کھانے سے پہلے نمک کا استعمال یا نمکین کھانا بھی حضور کی سنت ہے, اس سے بھی انکار نہیں. لیکن یہ سنت کب زندہ کرو گے کہ نیچی نگاہ رکھ کر کے چلنا, یہ بھی حضور کی سنت ہے, یہ بھی حضور کی سنت ہے.
میں سنت پر ایک بڑی پیاری بات عرض کروں، بڑی پیاری بات. حضور جہاں جہاں گئے برکتیں گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ادھر برکت گئی. ان کے گھر پہنچے ادھر برکت گئی. مدینے پہنچے مدینے برکت گئی. یہ تو ہم سنتے ہیں جہاں حضور کے قدم پڑے وہاں برکت ہوئی. کاش کہ یہ سوچ بھی بن جاتی جس جگہ حضور جائیں وہاں برکت پہنچ جاتی ہے، اور جس گھر میں میرے نبی کی سنت پہنچ جائے اس گھر میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. ہمارے گھروں سے حضور کی سنت ختم ہو رہی ہے. ہماری زندگیاں بالکل بد سے بدتر ہوتی جا رہی. میں آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ جو ہم جلسے کرتے ہیں اور آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ہوتا ہے بہت ساروں کے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا، لیکن جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ 50 ماہ رمضان گزارنے کے باوجود بھی اس کی زندگی روزے رکھ کر کے نہ بدلی ہو، حج کر کے نہ بدلی ہو، یہ جلسہ کیا اس کی زندگی بدلے گا؟ اس لیے کہ اس جذبے سے ہم کچھ کرتے ہی نہیں الا ماشاءاللہ. کیا کبھی اس نیت سے ہم جلسے میں آئے کہ جائیں گے سنیں گے اور اپنی زندگی کو چینج کریں گے؟ نہیں، آؤ گاؤں کا جلسہ ہے چلو چلتے ہیں، مدرسے کے اپنے گاؤں کا جلسہ ہے چلتے ہیں، بس. یہاں ایک آپ کو بہت پیارا جملہ سمجھا دوں. اس وقت جذبے کی نہیں شعور کی ضرورت ہے. شعور بیدار ہوگا تو زندگی بدلے گی. اگر شعور بیدار تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہزارہ اس قسم کے جلسوں کے بعد ہماری زندگیاں کسی کام کی نہیں رہیں گی. انسان قوت والا اس وقت بنتا ہے جب اس کی زندگی محبت رسول سے لبریز ہو، سنت رسول سے لبریز ہو. آپ نے کبھی محسوس کیا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت 3 چکر کے اندر رمل جو کیا جاتا ہے یہ مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے؟ مجھے بتاؤ. ہر جگہ پر تو آپ پکڑ کے چلنے کے لیے قرآن منع کرتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. اور اللہ کے سامنے آپ اگر عمرے کا طواف کر رہے ہیں، حج کا طواف کر رہے ہیں، تو 3 چکر کے اندر یوں سینہ تان کر اکڑ کے چلنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. وجہ کیا تھی کہ اس طریقے سے چلنا حضور کی سنت، اور اس طریقے سے چلنے کی بنیاد پر جب حضور صحابہ کو اس طریقے سے چلنے کے لیے فرمائے تھے تو وہ صحابہ بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، لیکن حضور کے اس طریقے سے چلنے سے باطل کے دل کے اندر خوف پتہ چلا نبی کی سنتوں پر عمل سے فائدہ نصیب ہوا کرتا ہے. میں تو سچ بتا رہا ہوں بسا اوقات مایوسی اتنی ہوتی ہے کہ ہماری قوم ایک اینچ بدلنے کو تیار نہیں. اور وہ قوم کیا بدلے گی جو قوم سنتی تو چلی آتی ہو کئی سالوں سے اور آنسو بھی بہاتی چلی آتی ہو کہ تاجدار کربلا نے جان دی تو شہادت کا جام پیا بھی تو سجدے کی حالت میں امام حسین نے جان دی. اور یہ سن کر مسلمان روتا ضرور ہے لیکن سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ 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 سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کیوں آئے آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے کچھ پلان بنایا تھا کہ آپ کیوں جلسے میں آ رہے ہیں؟ کچھ سوچا تھا آپ نے کہ بس چلو چلتے ہیں سید صاحب کی تقریر سنیں گے، کچھ میری ٹوٹی پوٹی باتیں سنیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے؟ ہاں سب پر میں بلیم نہیں لگا سکتا. کچھ تو اس لیے بھی آئے ہوں گے کہ شاید کوئی بات دل پر اتر جائے اور کل سے میری زندگی بدل جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں ہماری قوم کی سب سے بڑی اصلاح کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے نگاہوں کو نیچے رکھنا، نگاہ کی حفاظت. اس لیے کہ یاد رکھو نگاہ بگڑ گئی
سوچ بدل گئی اور دل بدلا، اور دل بدلا تو پورا وجود بدل جائے. نگاہوں کی حفاظت کرو. آج زبان پر گالیاں اس لیے ہیں کہ نگاہ ہماری گندی ہو چکی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، نوافل میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، خانہ کعبہ کے سامنے دل نہیں لگتا، حرم شریف میں دل نہیں لگتا. مولا علی سے پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے، میں عبادت کرتا ہوں مجھے لذت نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے لذت نہیں ملتی، حضور کیا وجہ ہوگی؟ ارشاد فرماتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کر، تجھے عبادت میں لذت مل جائے گا. عبادت میں لذت مل جائے گا. آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی کبھی تو بہت سارے مسلمان، خاص طور پر سید صاحب کی توجہ چاہوں گا لفظ کے سلسلے میں، بہت سارے مسلمان ضابطے کے تو پابند ہیں، رابطے کے پابند نہیں. ضابطے کے تو پابند ہیں، رابطے کے پابند نہیں. ضابطہ 5 وقت کی نماز ہے، رابطہ نفل ہے. اللہ کا قرب رابطے سے ملا کرتا ہے. ضابطے پر تو بہت سارے عمل کرتے ہیں، ضابطے پر تو بہت سارے عمل کرتے ہیں، رابطے پر عمل کرو تو قرب کی دولت نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ہم اپنی اولاد کی زندگی کو تبدیل کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر نگاہوں کا تحفظ کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر برائیوں سے نفرت لائیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا پابند بنائیں. اس دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے. جن آنکھوں سے انسان گناہ کرتا ہے ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. کبھی سوچا لمحوں کی لذت کے لیے انسان کتنی بڑی سزا کو دعوت دیتا ہے؟ کبھی سوچا انسان؟ کبھی غور کیا انسان؟ آج آوارگی کو دیکھ کر العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، میں نے بہت سارے ظالم لوگوں کو دیکھا ہے جو حرمین طیبین میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے. بے شک وہاں جا کر بھی نہیں کر پاتے. میں نے عرفات کے میدان کے لوگوں سے جو وہاں بنا میں رہ کے ان کی زبان سے میں نے فحش باتیں سنی. میری عقل تنگ رہ گئی. یا اللہ اس قوم کا یہ حال ہے، یہ حال ہو چکا ہے. کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا خدا ہم سے پوچھے گا نہیں ہماری زندگی کے بارے میں؟ کیا وہ ہماری آنکھوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں پوچھے گا؟ ہمارے پیروں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں پوچھے گا؟ کیا اللہ کی کتاب بس یوں آگے آؤ پڑھو، ٹھیک ہے نہیں پڑھو کوئی بات نہیں؟ یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ ایسی نصیحت کی کتاب ہے کہ اس کی نصیحت کو صرف سن کر کے بلکہ دیوار پر اس کی نصیحت کو پڑھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خود امام اعظم کی حیات طیبہ دیکھیں، مسجد کے اندر موجود ہے، امام نماز پڑھا رہا عشاء کی، امام نے نماز کے اندر سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، اور جیسے ہی امام نے پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. امام اعظم کانپنے لگے. نماز ختم ہوئی. جب مسجد سے لوگ جانے لگے تو امام اعظم نے فرمایا ایک کام کرو. خادم سے کہا رات بھر مجھے مسجد میں رہنے دو، تم باہر سے تالا مار دو.
امام اعظم رات بھر. کون امام اعظم؟ جہاں آج ان کا مزار شریف ہے نا، وہیں پر انہوں نے 7000 قرآن شریف ختم کیے. ماہ رمضان میں امام اعظم کی عادت کریمہ تھی 63 قرآن شریف ماہ رمضان میں ختم کرتے تھے. وہ امام اعظم جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، وہ امام اعظم، وہ امام اعظم. اور جن کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو میں 2 رکعت پڑھ کر امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، ان کے وسیلے سے دعا کرتا، میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا. وہ امام اعظم پوری رات مسجد کے کونے میں کھڑے رہ کر عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات عبادت کرتے کرتے صبح ہو گئی. معلوم نہیں کہ خادم نے کب دروازہ کھولا. اذان کا وقت ہوا، خادم نے دروازہ کھولا، دیکھا تو امام اعظم اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آنسو آنکھوں سے جاری تھے، اور صرف اتنا کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر تو نے نعمان کو معاف کر دیا تو یہ تیرا بہت بڑا کرم ہوگا. اور پوری رات روتے روتے امام اعظم نے گزار دی، پوری رات روتے روتے. جب محسوس ہوا کہ کوئی قریب آیا ہے تو امام اعظم نے فوراً اپنے آنسو پوچھے، اور اس کے بعد قریب آئے ہوئے مسجد کے خادم سے فرمایا، جو کچھ تو نے دیکھا ہے نا، میں جب تک زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں. کیا اللہ والے تھے، اپنی عبادتوں کو چھپاتے تھے، ہم چھپاتے ہیں، وہ اپنی نیکیاں چھپاتے تھے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، واللہ میں کہتا ہوں الا ماشاءاللہ دل بہت سخت ہو گیا ہے. لوگوں کا دل بہت سخت ہو گیا. اب نہ جہنم کے تذکرے کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اللہ کے خوف کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ قرآن کا کوئی اثر ہوتا ہے. اور بدبختی کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر دل پر نہ ہو، بلکہ اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو یہ بدبختی کی سب سے بڑی علامت فرمایا گیا ہے. جمود العین بدبختی کی علامت ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو قرآن سے نصیحت سیکھو، قرآن کی نصیحت پر عمل کرو. یہ وہ نصیحت نہیں کریں گے تو ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ نہیں، قرآن کی نصیحت کو فالو کرو. یہ نصیحت کی کتاب ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، قرآن کے پاس موجود ہے. بہت ساری بیماریاں، اور خاص دل کی بیماری. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے دل کے لیے شفا آ گئی. شفا، علاج نہیں فرمایا، شفا فرمایا. یعنی تمہارے دل کا کوئی بھی روگ ہو، اس روگ کا تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا. یقیناً شفا نصیب ہوگی. مسلمانوں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، نماز سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، گناہوں سے رشتہ چھوڑو. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہو گے؟ ابھی 32 گھنٹے میں 11 زلزلے آئے. گزشتہ 32 گھنٹے میں 11 زلزلے آئے. بنگلہ دیش میں، تبت میں، پاکستان میں، دہلی میں، بنگال کی کھاڑی میں، سب جگہ زلزلے آئے. 32 گھنٹے میں 11، اور سب الگ الگ جگہ پر. سینٹر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی جگہ پر. معلوم ہے کب کون زلزلے کا شکار ہو جائے، کب کہیں موت آ جائے، نہیں معلوم. کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی کہاں موت واقع ہوگی.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں زمین کے اوپر کی زندگی گزر جائے، کتنا جی جی کر جیئیں گے نہیں معلوم۔ ابھی ہفتہ 15 دن پہلے ایک بہت زبردست ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھتے دیکھتے سینے میں درد شروع ہوا، 35 سال کا ڈاکٹر اسی جگہ پر اس کا درد نکل گیا، نہیں معلوم کیا تیاری ہے آخرت، کیا سامان ہے آخرت، کیا وہاں روپیے کام آئیں گے، ڈالر کام آئیں گی، کرنسی کام آئے گی، کیا چیز کام آئیں گی، اعمال کام آئیں گے جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم آئے گا۔ بالکل ہم نے تو بہت ساروں کو اتنی آسانی سے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا جیسے نماز چھوڑنا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی زوجہ اور ہماری مخدومہ ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی جو عورتیں بے نمازی تھی، ایسی عورتوں سے بھی۔ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ اگر عشاء و فجر کی نماز ہم پر پیرا گزرتی ہے اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اپنے دعوے میں ہم کما ہم سچے نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عجیب سی چیز ہے، میں تو جب حالات دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا ہمارے لوگوں تک، یا اسلام کو کوئی اہمیت دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ نام کے ہی سے مسلمان یا گوشت مچھلی کھانے کے لیے، یا واقعی مسلمان بن کر کے جینا بھی چاہتا ہے۔ کیا ضرورت تھی امام حسین سے اپنے بچوں کو شہید کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا تخت و تاج کے لیے انہوں نے شہید کروایا حضرت علی اکبر کو؟ کیا چاہو حشر کے لیے انہوں نے حضرت علی اکبر کی قربانی دی؟ کیا انہوں نے خود جان اس لیے کی کوئی تخت و تاج پیچھے حضرت امام زین العابدین کو مل جائے؟ ایک ہی مقصد تھا، میرے نانا کی امت تک میرے نانا کا دین پہنچ جائے، اور میرے نانا کی امت قرآن پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھالے۔ لیکن افسوس ہم شربت اور کھچڑا کھانے ہی سے فرصت نہیں پاتے، یہ ہمارا واللہ میں کہتا ہوں اتنا سخت دل ہو چکا ہے مسلمانوں کا، اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا گناہ کرنے کے اندر، کچھ نہیں الا ماشاءاللہ ڈر اللہ سے۔ مجھے یاد آیا ہے کیونکہ میں نے ابھی ہفتہ واری اجتماع کے بعد بھی میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس کے اندر ماہ رمضان میں کیا کریں اور ماہ رمضان میں کیا نہ کریں، تو نہ کرنے میں نے دو ہی چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے، ایک تو زبان کی حفاظت، ایک دوسری نگاہ کی حفاظت۔ بس اس کی پریکٹس ماہ رمضان میں کرو، اس کی پریکٹس